الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہمارے لیے بہت خوشی اور بہت سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بچے بھائی حسن نے قرآن مجید تراویح میں سنایا، دوستوں نے سنا، خواتین نے سنا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے سننے سنانے کی توفیق دے دی. اللہ توفیق دے دیتا ہے تو انسان کوئی نیک عمل کر سکتا ہے. اللہ توفیق نہ دے تو انسان چاہے بھی تو نیک عمل. تراویح کی توفیق کس نے دی؟ بولے تراویح کی توفیق کس نے دی؟ قرآن سنانے کی توفیق کس نے دی؟ کس نے اب کے سامنے 19 دن کھڑا کیا کہ میرے سامنے کھڑے رہو، میرا قرآن پڑھو، کبھی میرے سامنے رکوع کرو، کبھی میرے سامنے سجدہ کرو، اپنا جبین سب سے بہترین اور معظم جگہ میرے سامنے سجدے میں رگڑو. کہ کس نے توفیق دی؟ اللہ نے توفیق دی. اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ نوازتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب اس میں ذرا تھوڑا سا ایک دعویٰ سا ہے، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کی توفیق کے بغیر نہیں، ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہماری عبادت ہے اور یہ جو ہمارا روزہ رکھنا ہے، یہ جو ہماری تراویح ہے، قرآن سننا سنانا ہے، آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ نے توفیق دی، آپ نے مدد کی تو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے قرآن سنا سنایا. یہ آپ کی توفیق ہی کے ساتھ ممکن ہے. آپ توفیق نہ دیتے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو شکر کے بہت سارے فائدے ہیں. شکر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، بڑا فائدہ، فرمایا شکر ادا کرنے سے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. جب انسان کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کسی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں. تو کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیری مہربانی ہے، آپ کی توفیق ہی سے ممکن ہے. ایک فائدہ یہ شکر کا. اور دوسرا فائدہ یہ شکر کا، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، میں اور زیادہ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اب جتنے اعمال کیے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے اعمال کی توفیق دوں گا. دینے والا کون ہے؟ اچھا یہاں اس جملے پہ اگر غور کیا جائے دیکھیں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ.
اور ان کی کتاب ہے احیاء العلوم کے نام سے، تصوف کے اندر بڑی مشہور کتاب ہے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، اصلاح ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اردو میں بھی چھپی ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، اردو میں بھی ترجمہ چھپ کے آ چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، یہ ایک کا نام تھا، یہ واقعہ ضمناً عرض کر رہا ہوں، ایک کا نام تھا احمد غزالی اور ایک کا نام تھا محمد غزالی۔ والدہ کی تربیت دیکھی کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی۔ آج ہمارے ہاں تربیت کی فقدان ہے، تربیت نہیں ہو رہی۔ والدہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، والد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، بس استاد کے حوالے ہے، چاہے اسکول کا استاد ہے چاہے مدرسے کا استاد ہے، اس کی ذمہ داری جیسے چاہے تربیت کر دے، جس پٹی بھی چاہے چڑھا دیتے ہیں۔ نہ والد کو اولاد کی تربیت کی فکر اور نہ والدہ کو اولاد کی تربیت کی فکر۔ یہ واقعہ ضمناً ذہن میں آگے تو عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، اور ان کے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی، کہا یہ میرا بھائی ہے، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو سگا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ سے شکایت کی، والدہ نے سمجھا، کہا جاؤ نماز پڑھو، تمہارا بھائی ہے، امام ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا۔ چلا گیا، نماز پڑھنے شروع کی۔ اس نے ابھی ایک رکعت پڑھائی تھی کہ رکعت پڑھائی تھی، یہ درمیان میں سے جوڑ کے واپس آ گیا، واپس آ گیا۔ بھائی واپس آیا تو پھر والدہ سے شکایت کی، دیکھو اس سے تو نہ پڑھنا بہتر، تو درمیان میں واپس چھوڑ کے آ گیا، درمیان میں نماز پڑھی نہیں ہے، اس سے نہ پڑھتا تو اچھا تھا، ابھی مسجد میں چلا بھی گیا پیچھے نماز پڑھنے، کیونکہ درمیان میں چھوڑ کے آ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، درمیان میں چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ کہا اماں جی بھائی جان سے پوچھ لے، نماز میں ان کا دل کہاں لگا ہوا تھا؟ کیا کہا؟ نماز میں ان کا دل کہاں لگا ہوا تھا؟ یہ نماز میں کیا سوچ رہا تھا؟ اگر یہ نماز ہی کو سوچ رہا تھا تو میں بھی نماز پڑھتا، یہ تو نماز میں نہ کسی اور جگہ پہنچا ہوا تھا۔ والدہ نے بھائی سے پوچھا، کہا تم نماز میں کیا سوچ رہے تھے کہ یہ تمہارے دل کو دیکھ رہا تھا واپس چلا آیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی نے سچ کہا ہے، میں نماز میں ایک مسئلے کی تحقیق کر رہا تھا، دل میں وہی سوچ رہا تھا۔ اماں جان نے ٹھنڈی آبری کہا، میرے کام کے تو دونوں نہ رہے، نہ یہ میرے کام کا نہ تو میرے کام کا۔ ایک نماز میں مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ نماز تو اللہ کے لیے ہے، نماز میں تو کسی کے دل کو نہیں دیکھنا، نماز میں مسئلے سوچنے ہیں، نماز میں تو کس کو سوچنا ہے؟ اللہ کو سوچنا ہے۔ بڑے آدمی تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے، اگر چاہوں گا تو دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا، چاہوں گا تو دوں گا، نہیں چاہوں گا تو۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 روزی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کو کشادہ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں کشادہ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں نہیں کرتا ہوں، میری مرضی ہے رزق۔ نمبر 2 مغفرت، یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، نہیں بخشتا ہوں تو نہیں بخشتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے نہیں سکتا۔ تیسری چیز فرمایا غنا، مالداری، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر چاہتا ہوں کسی کو غنی کرنا تو چاہتا ہوں غنی کر دیتا ہوں، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے نہیں سکتا۔ مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ اسی طریقے سے فیکشف ما تدعون، اگر کوئی مجھ سے مانگے کوئی تکلیف ہٹانے کے بارے میں تو چاہتا ہوں تو ہٹا دیتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں تو نہیں ہٹاتا، اپنی مشیت کے ساتھ معلق کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا شکر واحد چیز ہے
کہ جس کو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا بلکہ براہ راست اللہ نے وعدہ کیا. کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے، یہ نہیں کہا کہ چاہوں گا تو زیادہ کروں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں زیادہ کروں گا. فرمایا نہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور ضرور زیادہ کروں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کے لیے، ازیدن نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کے لیے، ضرور ضرور اضافہ کروں گا. تو نعمت پر اللہ کا شکر. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو 4 چیزیں مل گئی. کتنی چیزیں؟ اس کو دنیا آخرت کی بلائی مل گئی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. کوشش کرنی ہے کہ یہ 4 حاصل کرنی ہے. اگر جس کے پاس ہے بڑا خوش نصیب ہے. بس آخری بات عرض کر کے دعا کرتا ہوں، جس کے پاس ہے بڑا خوش نصیب، جس کے پاس نہیں ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. نمبر 1، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل. شکر ادا کرنے والا، نہ شکری نہیں، شکر. ہر بات میں اللہ کا شکر. انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے. ایک وقت کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انعامات ہے ہمارے اوپر ہمارے رب کے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر. فرمایا قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل اگر کسی کو مل جائے سمجھو کہ دنیا آخرت کی بلائیاں مل گئی. ایک چیز. دوسری چیز فرمایا وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، ذکر کرنے والی زبان. ذکر کرنے والی زبان. زبان ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر لگی رہے، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر. لا الہ الا اللہ، اور کوئی کام نہیں، اللہ اللہ کرتا رہے. لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے. مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. بازار جائے، بازار میں جانے کی دعا. دودھ پیے، دودھ پینے کی دعا. پھل کھائے، پھل کھانے کی دعا. ہر موقع پہ اللہ کو یاد کرنا، اور ہر موقع پہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. دیکھیں ہر دعا کے اندر زیادہ تر دعاؤں کے ابتدا میں الفاظ الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی احیانا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا، جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے کپڑے پہنائے. تو اللہ کا شکر، اور ساتھ ساتھ ذکر، اللہ کو یاد کرنا. اور تیسری چیز فرمایا جس کو اللہ عطا کر دے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، ایسا بدن اللہ عطا کر دے جو تکالیف پہ صبر کرنے والا ہو. یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے. یہاں ہر وقت خوشیاں، ہر وقت خوشیاں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں. اگر یہاں پریشانیاں نہ ہو، غم نہ ہو تو پھر تو یہ جنت ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر ساری خوشیاں ہوگی. دنیا تو خوشیوں کی جگہ ہے ہی نہیں، اور مسلمان کے لیے تو ویسے بھی قید خانہ ہے حدیث کے مطابق. تو قید خانے کے اندر آدمی کو خوشیاں ملتی ہیں. اڈیالہ جیل میں جتنے لوگ پڑے ہیں خوشی میں ہیں، غم ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، غم میں ہے. تو دنیا تو ہم سب کے لیے قید خانے ہیں. یہاں تو غم ہوں گے، پریشانیاں ہوگی، مصیبتیں ہوگی، تکلیف ہوگی. کبھی غم کی خبر، کبھی رنج کی خبر، خوشی کی خبر بہت کم. خوشی کی خبر بہت کم، ورنہ اکثر غم کی خبریں ملتی ہیں. تو فرمایا کہ تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرنے والا بدن جسے مل جائے سمجھو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی. دنیا آخرت کی کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 1 قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا. اے اللہ تیری کتنی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں چھت دیا ہے. اب اگر چھت کے نیچے نہ بٹھاتا، یہ بارش کے تپیڑے ہمارے اوپر پڑتے تو کتنا مشکل ہوتا. اس بارش میں ہم باہر بیٹھے ہوتے کتنا مشکل ہوتا. کتنی مہربانی. ماں باپ کی شکل میں، خواتین کے لیے شوہر کی شکل میں، شوہر کے لیے بیوی کی شکل میں، اللہ کی بہت بڑی نعمت. قرآن کی دولت، دین کی دولت، علم کی دولت، بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا.
فرمایا قلب شاکر. دوسری چیز ولسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی. ابھی مولانا ذکر کرا رہے تھے، دل خوش ہو رہا تھا، باغ باغ ہو رہا تھا. کاش ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں اسی طرح کی ذکر سے آباد رہیں، ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد رہے. ہمارے دل برباد ہو چکے ہیں، زبان پہ اللہ کا نام آتا نہیں ہے اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنا، دن رات میں، تنہائی میں، خلوت میں کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تنہائی میں جہاں کوئی نہ ہو، اور پھر ایک یہ ہے کہ اس کا خدا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہو. اور ذکر سے پھر دل کے اندر نرمی آتی ہے، دل کے اندر نرمی آتی ہے، سختی دور ہو جاتی ہے دل سے. تنہائی میں، خلوت میں. آج ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں. گھر میں ذکر کی مجلسیں، حالانکہ ہمارے جتنے اکابر، انہوں نے الیاس رحمہ اللہ کی والدہ رحمہ اللہ کے معمولات کے بارے میں لکھا ہے. آدمی پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کتنا ذکر کرتی تھی. میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا. 5000 مرتبہ اللہ کا ذکر، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کا ذکر. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا ذکر، 5 پارے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ یا رزاق یا رزاق. کئی سارے دیکھ کے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کھانے کا وقت بھی ملتا ہوگا یا نہیں ملتا ہوگا. اتنا ذکر، کئی سارے معمولات، اور الحمدللہ کرتے. امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیاں جتنی دیر میں کھانا تیار کرتی تھی، 15-16 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی. کرنے والے کرتے ہیں، اور کرنے والے کر کے گئے ہیں، بس صرف شوق کی بات ہے، طلب کی بات ہے. تو دوسری چیز فرمایا ولسان ذاکر. اور تیسری چیز وبدن علی البلاء صابر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے والا بدن. اور چوتھی چیز فرمایا وزوجۃ، ایسی بیوی کہ جو شوہر کی عدم موجودگی میں خیانت نہ کرے، اس کے مال میں بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی. ایسی بیوی اگر کسی کو مل جائے، فرمایا کہ یہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کو مل گئی دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی. تو قدر کرنی چاہیے. گھر کے اندر بھی معاملات درست ہوں، گھر والوں کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ الجھ جانا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ناراض ہونا، یہ سمجھدار آدمی کا کام، سمجھدار آدمی کا کام. گھر کے اندر رہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو میں ہو جاتی ہے، صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی دونوں سوچ لے کہ ہم صبر کریں گے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہیں دیکھیں گے، تو گھر میں اختلاف ہوگا ہی نہیں. یہ جو بات نکل آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی، کہنے لگے کہ بھئی گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں، برتن بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. سنیے بات، بھئی 2 برتن بھی آپس میں، چلو اگر آپس میں لڑائی ہوگی تو کیا ہے؟ یہ جملہ غلط ہے. وہ برتن اس لیے آپس میں ٹکراتے ہیں کہ وہ برتن ہے، ہم تو برتن نہیں ہیں. وہ برتن ہے اس لیے آپس میں ٹکراتے ہیں، ہم تو برتن نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں. ہم تو حضور علیہ السلام کی امت ہے، ہم تو ٹکرائیں گے نہیں. ہم تو ٹکرانے والی بات ہی گھر کے اندر چلے جائیں. تھوڑی سی خاتون کی تھوڑی سی تعریف کر لو، پھر جتنا مرضی کام لے لو، تھوڑی سی تعریف. آج ہمارے ہاتھ تعریف کیا فقدان ہے، تعریف نہیں کرتے. وہ بیچاری صبح سے شام تک لگی رہتی ہے، ہاں کپڑے بھی دھوتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، اور گھر کی چوکیداری بھی کرتی ہیں، بچے بھی سنبھالتی ہیں. اور یہ صاحب باہر سے دفتر سے واپس آیا اور دیکھا کھانا تھوڑا سا تاخیر سے پکا ہوا ہے، تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اٹھایا مارا سر پہ، آیا مارا. یہ نہیں دیکھا کہ صبح سے یہ بیچاری کتنی تکی ہوئی ہے. اپنی تھکاوٹ تو نظر آتی ہے، اپنا کام انسان کو نظر آتا ہے، دوسروں کا کام اپنا کام نظر آتا ہے کہ میں کتنا تکا ہوا ہوں اور میں نے کتنی مشقت اٹھائی ہے اور کتنی لمبی ڈیوٹی دی ہے. صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں نے ڈیوٹی دی ہے، لیکن اس نے جو گھر کے اندر ڈیوٹیاں دی ہیں وہ نظر.
اس نے برتن بھی دھوئے ہیں، اس نے بچوں کو سنبھالا بھی ہے، اس نے کپڑے بھی دھوئے ہیں، اس نے کھانا بھی بنایا ہے، اس نے آنے والے مہمانوں کے اکرام کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ لگی رہی، اسے آرام کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ آیا 3 بجے دفتر سے، سو بھی گیا، اس کو سونے کا موقع بھی نہیں ملا، پھر بھی غلطی اس کی ہے، پھر بھی غلطی اس کی ہے۔ انزل الناس منازلہم، حضور علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگ ان کے مرتبے پر اتارو، طرح سے تعریف کر لو، کھانا بہت اچھا بنایا، سالن بہت اچھا بنایا، آج تو اپنے گھر کی بڑی زبردست صفائی کی ہے، پھر گھر کے اندر لڑائی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سال ہا سال گزر گئے، کتنے؟ جس کتاب میں نے پڑھا، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے 51 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 51 سال۔ اور 51 سال میں کبھی کسی بات پر ہماری ذرہ سی نہ اف بھی تو بھی نہیں ہوئی ہے، 51 سال کے عرصے میں۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میری ایک مرید نے میری دعوت کی تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو کھانا ہم نے کھایا، کھانے کے دوران میں نے کھانے کی تعریف کی، ہر چیز کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں نے تعریف کا بہت اچھا کھانا بنایا ہے، بہت اچھا سالن بنایا ہے، بڑا پیارا کھانا بنایا ہے۔ اچھا کھانا تو ہم نے کھایا، پردہ لگا ہوا تھا تو پیچھے سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو وہ معلوم ہوا کہ وہ خاتون جس نے کھانا بنایا ہے وہ رو رہی ہے، اور زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ تو میں نے پتہ کروایا تو اس نے اندر پردے سے آواز دی، کہنے لگی کہ اس گھر میں مجھے 35 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 35 سال ہو گئے، اور میں نے 35 سال میں پہلی مرتبہ اپنی تعریف کا ایک جملہ سنا ہے، کبھی میری تعریف نہیں ہوئی ہے، کبھی میرے کام کی تعریف نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تعریف کی بھوکی ہے، تعریف کی تھوڑی سی تعریف کرو، سارا پورا دن کام کراتے رہو، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے ذرا سی تعریف۔ تو فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی جس کو مل جائے، فرمایا دنیا آخرت کی بھلائیوں سے ان میں سے ایک نیک صالح بیوی بھی ہے، اس کی قدر، اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کی قدر کریں، اپنے شوہروں کی قدر کریں۔ یہ سر کا سایہ ہے، جس دن یہ سایہ چھن جاتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے، جس دن یہ سایہ، وہ کہتا ہے میرا بیدی ہے، میرا بیدی ہے، میرا بیدی چلا گیا۔ جس وقت تازہ شادی ہو کر آتی ہے تو پھر کہتی ہے کہ میرے باپ، میرے بھائی، جب تھوڑا سا گزر جاتا ہے بھائیوں کے ہاں بھابیاں آ جاتی ہیں، وہ ذرا منہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ اب جب بیٹے بھی بڑے ہو جائے، بیویاں آ جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے سر کا تاج۔ پھر بڑھاپے میں یاد آ جاتا ہے بابا جی، پھر بڑھاپے میں قدر، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جوانی میں قدر ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کر لے۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ کس کو سجدہ کر لے؟ خاوند کو سجدہ کر لے۔ اب باہر سے آیا خاوند بیچارہ تک کا ماندہ، باہر سے آیا اور اس نے پوری تقریر تیار کر رکھی ہے، پوری تقریر، اور تو سمجھے گا کہ یہ بے نظیر ہے، اور اتنی لمبی تقریر اس نے شروع کر دی، وہ بیچارہ تک ہے تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا، تمہارے فلانے نے ایسا کیا، ایسا کیا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ادھر دفتر میں افسر نہیں چھوڑتا، ادھر یہ نہیں چھوڑتی، کدھر جاؤ؟ دفتر میں افسر نہیں چھوڑتا، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ادھر آتا ہوں تو یہ پریشان کرتے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں تبلیغ میں چلنے کے لیے چلے جاؤ۔ ظاہر ہے بچنے کی جگہ ایک تو ہے نا تبلیغ کے چلے میں چلے جاؤ۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی سکون کی زندگی، سکون کی راحت کی زندگی تب ہوگی جب ایک دوسرے کا احساس ہوگا. جیسے بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، ایسے ہی شوہر بھی چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے. اگر ایک دوسرے کے والدین کو عزت دیں گے، اعزا قارب کو عزت دیں گے، تو ایک دوسرے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، گھر چلتا رہے گا. اور گھر جڑے گا شریعت پہ چلنے سے، گھر جڑے گا شریعت پہ چلنے سے. جب شریعت کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر گھر جڑتے نہیں ہیں. اور ایک اور کام کی بات، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. جب میاں اور بیوی کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے تیسری طاقت آ گئی، بچے کے والدین آ گئے یا بچی کے والدین بیچ میں آ گئے، اس کے بھائی آ گئے یا اس کے بھائی آ گئے، پھر یہ گھر جڑے گا نہیں. وہ ادھر سے جو ہے نا وہ جو ہے نا استینے چڑھائے آ جاتے ہیں، یہ ادھر سے استینے چڑھائے جاتے ہیں، کہاں سے گھر جو ہے نا. جب تک بیوی اور خاوند کے درمیان میں بات رہتی ہے حل نکل آتا ہے، لیکن جب باہر نکل جاتی ہے بات پھر بہت کم حل نکلتا ہے، پھر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے اپنے مسائل آپس میں حل کرنے کی کوشش. مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی بات، اپنے درمیان کی بات نہ تمہارے والدین کو بتائیں گے نہ اپنے والدین کو بتائیں گے. ساری زندگی گزر کبھی نہیں بتایا. ایک دو دن ناراض ہو جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک وقت ناراض ہو جاتے اگلے وقت میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا بھی کر لیں.